بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، محترم مکرم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے بات کہیں اور سے شروع کرنی تھی، لیکن میری قلبی کیفیت اچانک تبدیل ہو گئی، اور جو جملہ میں نے ایک دفعہ کہنا تھا وہ میں نے 3 دفعہ کہا۔ اللہم ورحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ورحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ورحمنا بالقرآن العظیم۔ اے اللہ، اس قرآن عظیم کی برکت سے ہم پہ رحم فرما دے۔ بڑی بے بسی اور بے کسی کی تصویر ہم بنے ہوئے، اس قدر ظلم ہو رہا ہے مولا دھرتی کے اوپر۔ تجھے آواز دی کہ تو کہاں ہے، تو تیرا جواب آ گیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تیرے جواب کا حاصل یہ ٹھہرا، میں موجود ہوں، سائل ہی کوئی نہیں، میں موجود ہوں، پکارنے والا ہی کوئی نہیں، میں موجود ہوں، فقیر ہی کوئی نہیں، کسے دے؟ تو جواب دیا، اے اللہ تو بن مانگے رحم کر دے، تو بن معافی کے رحم کر دے۔ مولا، اس قدر ظلم اس دھرتی کے اوپر، اور ظلم یہ ظالم کر رہے ہیں، مت بھولیں کہ ہیں ابھی اور بھی دور فلک آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے۔ یہ میرا ابتدائیہ تھا، باقی گفتگو انشاءاللہ تعالی تھوڑی دیر بعد کروں گا۔ میں ابھی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ میرا شروع کرنے کا ارادہ کچھ اور تھا، تو یکدم قلبی کیفیت بدل گئی۔ اللہ سے استدعا، استنباط، معاونت طلب کی ہے، ابتدا میں بھی اور آخر میں بھی طلب کریں گے، اور دعا بھی انشاءاللہ تعالی میں کرواؤں گا، میرے اللہ نے چاہا تو۔ ابھی میں داخل ہوا تو میں گیٹ پہ اچانک رک گیا، مسجد کو دیکھ کے طبیعت بڑی خوش ہوئی، تو بلا ارادہ میری زبان پر سورہ کہف کی آیت آ گئی، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ۔ جب تو اپنی جنت میں داخل ہوا تو نے ماشاء اللہ کیوں نہ کہا؟ اصل میں مسجد جنت ہیں، اللہ کے گھر ہیں۔ یاد ہوگا جب 2 ماہ قبل حاضری ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا بنت کعبہ میں یہ ایک اور اضافہ ہے، اور خوبصورت اضافہ ہے۔ آج آیا ہوں تو حسن اور بڑھا ہوا ہے۔ تو یہ جو دعا میں نے کی ہے، یہ جو اس مسجد کے زمینی مالک ہیں نا، اصل مالک تو رب ہے نا، جو زمینی مالک ہیں، جنہوں نے اس پہ پیسہ لگایا، اپنی توانائیاں لگائیں، ان کے لیے یہ آیت بڑی روح افزا آیت ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ۔ جب تو اپنی جنت میں داخل ہوا تو نے کیوں نہ ماشاء اللہ کہا؟ یہاں اس تمہیدی گفتگو میں سمجھ لیجیے، جب بھی آپ نا اپنے مادر معاش میں داخل ہو، یعنی روٹی روزی کا جگہ، آپ کی آفس، آپ کی دکان، آپ کا کارخانہ، آپ کی فیکٹری، تو کوشش یہ کیا کریں، یاد رکھ کے یہ کہا کریں۔ گھر میں داخل ہو، ہنستا بستا گھر، خوبصورت گھر، بچے چہک رہے ہیں، تو فوراً داخل ہونے کے بعد ماشاء اللہ کہا کرو۔ احادیث کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو ماشاء اللہ کہنا ہے نا، یہ بڑی وباؤں کو لے جاتا ہے، بڑے دکھوں کو سکھوں میں بدل دیتا ہے، بڑی بد نظری کو اچھی نظر میں بدل دیتا ہے۔ اب میری گفتگو کے 3 حصے ہیں آج کی گفتگو کے۔ یہاں اللہ کا شکر ہے کہ اس مسجد میں مجھے یہ قرار ہے، اور بھی کئی قرار ہیں،
یہ قرار ہے کہ ٹائم کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے جس سے بندہ اپنے من کی بات مکمل کر سکتا ہے تھوڑے سے وقت میں۔ گفتگو کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے ابھی ریسنٹ پاس، یعنی 2-3 دن گزرے ہیں کہ ربیع الماہ ہم نے بتایا ہے، اور ہر شخص نے جیسے بتایا ہے وہ جانتا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ کسی نے بدعت میں گزارا ہے، کسی میں کیسے گزارا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ تھوڑی سی محمد کی مدح کر دی جائے آغاز میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد میں یہ جو برننگ ایشو، ٹچنگ موضوع، دردناک صورتحال، اس پر کچھ رونا روں گا، کچھ گفتگو کروں گا، پھر اسی کے ساتھ تیسرے نمبر پر اٹیچ ایک واقعہ ہے جو معافی پر محیط ہے، میں وہ پیش کروں گا کہ اللہ اس قوم کو، ہم سب کو معافی کی توفیق عطا فرما دے۔ سورہ، سب سے پہلے آپ نے خطبے میں سورہ براء کی آخری 2 آیات سماعت فرمائی تھی۔ بہت پیارا مقام ہے یہ قرآن کا، بذات خود حضور کو آیات بہت پسند تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد ہوتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ لوگو دیکھو، آیا تمہارے پاس ایک رسول تمہیں میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، رسول پر بڑی بھاری گزرتی ہے تمہاری تکلیف۔ اللہ کرے کہ اس آیت کو میں سمجھا سکوں۔ لوگوں تمہارے پاس آیا تم ہی میں سے ایک رسول، ودن بریکٹ کیا ہے جو قرآن مجید میں اور کئی مقام پر آیا، رسول امی۔ سورہ جمعہ کا آغاز بھی اسی سے ہے۔ حضور کی مدح میں یہ بڑا پیارا لفظ ہے امی، جس کی شرح میں کیا کرتا ہوں، آپ بھی نوٹ کر لیں، نہیں پتا تو علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ اول تو امید ہے سب کو پتا ہوگا، امی کا مطلب ہے ان پڑھ۔ یہ لفظ محمد کے لیے استعمال نہیں کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، سوء ادب ہو جائے گا۔ میں اس کی شرح میں کہا کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ان پڑھ کے لفظ پہ کانٹا لگ گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم فارملی پڑھے لکھے نہیں تھے، پوری دنیا کے معلم بن گئے۔ یہ بات یاد رکھیے، آپ کی حضور کی مدح میں پوری دنیا کے معلم کیسے بنے؟ پتہ نہیں مجھے طبعی رغبت ہے یا میں کیا کہوں کہ اغیار جو ہے نا، میں ان کو پڑھتا رہتا ہوں۔ اغیار سے مراد نان مسلم، جس طریقے سے انہوں نے محمد الرسول اللہ کی مدح کی ہے نا، آخر کر کتنے بڑے ہو کر گزرے ہیں۔ ایچ جی ویلز ہے، مائیکل ہارڈ ہے، ٹوائن بی ہے، انہوں نے ایسے ایسے جملے، ہندو ہے ایک، ایسے ایسے جملے انہوں نے کہے۔ اس کا حاصل یہ ہے، سن لیجئے، کہ دنیا میں اگر کوئی کامل انقلاب برپا کر سکا تو وہ ایک ہی شخصیت تھے، محمد الرسول اللہ۔ جتنے انقلاب آئے ہیں وہ سارے کے سارے جزوی تھے، ایک واحد انقلاب محمد کا انقلاب تھا جس میں زندگی کل کی حیثیت سے بدلی ہے۔ یہ حضور کی شان ہے، یہ اس لفظ امی کی شرح ہے۔ آیا تمہارے پاس ایک رسول، اور رسول پر بڑی بھاری گزرتی ہے جب تم تکلیف میں ہوتے ہو۔ ذرا غور کیجئے کہ بچہ تکلیف میں ہو تو ماں تڑپ اٹھتی ہے، باپ رو اٹھتا ہے، عزا و اقارب ہل جاتے ہیں۔ یہاں فرما دیا گیا جب محمد امت کو دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو احساس یہ ہے کہ محمد رونے لگ جاتے ہیں، یا اللہ میری امت کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ماں کہتی ہے نا،
یا اللہ مجھے تکلیف دے دے، میرے بیٹے کو بچا لے، میری بیٹی کو بچا لے، اسے تکلیف سے محفوظ رکھ۔ ٹھیک، حضور کی شانوں میں سے ایک شان یہ ہے کہ وہ اتنے محبت کرنے والے ہیں، جب امت کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو حضور خود تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف ہے، سناتا رہتا ہوں، اذا اوتیت رضیت، اذا رضیت بارکت، لیس لی برکتی نہایا، جب تم میری اطاعت کرتے ہو میں راضی ہوتا ہوں، جب میں راضی ہوتا ہوں تو اپنی برکتیں تمہارے اوپر نشاور کرتا ہوں، لیس لی برکتی نہایا، میری برکت کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، جب میں غضبناک ہوتا ہوں لعنت تمہارے اوپر نشاور کرتا ہوں۔ جب تم میری معصیت کرتے ہو میں غضبناک ہوتا ہوں، غضبناک ہوتا ہوں، لعنتی، آگے فرمایا لعنتی تبلغ السبع من الولد، میری لعنت تمہاری 7 پشتوں تک جاتی۔ اے اللہ اس حدیث مبارکہ کا اول ذکر حصہ ہمارا نصیب کر دے اور مؤخر ذکر حصے سے ہمیں بچا لے۔ آئیے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حق میں، اب یہ لفظ دیکھیں، حریص کا لفظ ہے، ہم بڑے غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں اور ہے بھی ہے، یہ لفظ اللہ نے محمد کے لیے استعمال کیا ہے قرآن میں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، محمد تمہارے حق میں بھلائی کے بڑے حریص ہیں، اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنین کے حق میں شفیق بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت خواہش یہ ہے کہ میری امت کو ہر بھلائی، ہر خیر پہنچتا رہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو، اگر یہ لوگ فَإِن تَوَلَّوْا منہ موڑیں، روح گردانی کرے، تو اے نبی کہہ دیجئے میرا رب کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میرا رب کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اسی پہ توکل کرو اور وہ بڑے رب عرش عظیم کا مالک ہے۔ بھروسہ اسی پہ، توکل اسی پہ، مادی اسباب و وسائل جتنے مرضی موجود ہو نہیں کچھ بن سکتا جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ اب جس بات کے لیے میں نے یہ آیات آپ کو پیش کی ہے نا، اب اس کی باری آ گئی۔ نمبر 1 تو یہ تھا نا کہ ربیع الاول کا ماہ گزرا ہے اور محمد کی مدح کریں ہم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کا ایک رخ یہ بھی ہے حضور کی مدح میں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عمر کے پاس حارث ابن خزیمہ نے یہ 2 آیات پیش کی جو سورہ برا کی تھی۔ حضرت عمر فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس وحی کی شہادت کون دیں گے؟ حارث نے کہا کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ شہادت اس کی کون دے گا اور اس کو کون جانتا ہے، لیکن حضرت حارث کہتے ہیں خدا کی قسم، نوٹ کر لیں اور آج یہ لے کر جانی ہے، خدا کی قسم میں نے خود حضور سے سنا ہے اور اس کو خوب یاد کیا ہے۔ نمبر 1، حضرت عمر نے کہا میں نے بھی اسے حضور سے خود سنا ہے، پھر فرمایا اگر یہ کم از کم 3 آیتیں ہوتی تو میں انہیں علیحدہ سورت قرار دے دیتا، اور کہتا کہ اسے قرآن میں کہیں رکھ دو۔ چنانچہ سورت برا کے آخر میں رکھ دیا گیا۔ حضرت ابو درداء بیان کرتے ہیں جو صبح و شام 7 بار ان آیات کو پڑھ لیا کرے، 7 بار ان آیات کو پڑھ لیا کرے،
اللہ اس کے سارے کام بنا دے گا، اور جو وہ ارادہ کر رہا ہے اللہ اسے ہر حال میں پورا کرے گا۔ اے اللہ ہماری بھی بگڑیاں بنا دے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اللہ جو کیفیت ہمارے پہ اب طاری ہے مولا تو رحم کر دے، اپنی عافیت اور خیر کے فیصلے فرما دے، اور ہماری دلی جائز حاجات کو اللہ پورا فرما دے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بات کہاں سے شروع کروں۔ فلسطین، بیت المقدس، انبیاء کی سرزمین، قبلہ اول، حضور کو معراج کی رات بیت المقدس میں لایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر حضور نے انبیاء کی امامت کرائی۔ فلسطین کو فتح کرنے کے لیے حضرت عمر خود تشریف لے گئے، اور 500 صحابہ کا خون بہا ہے، وہاں شہادت کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اور آج حال یہ ہے کہ وہ بے کس بے بس مجبور ہوئے ہیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اگلے جملے تلخ ہیں جو میری زبان پر آ رہے ہیں، یاد رکھیے اچھی طریقے سے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان، خاص طور پر مسلمان حکمرانوں کی اندر کی ہمدردیاں ان بدبختوں کے ساتھ ہے، اور بظاہر وہ محبت کے ترانے الاپ رہے ہیں، اندر کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا تھا نا، ہائے ہائے، بہت پیارا جملہ ہے، جب غیرت زنگ آلود ہو جائے تو یہ تلواریں رقص کے کام آیا کرتی ہیں، ان تلواروں سے دشمن نہیں کٹا کرتے۔ یاد رکھو، یہ آپ کا محمد بن قاسم، یہ نوجوان کافی کثرت سے بیٹھے ہیں۔ کتنی عمر تھی؟ 18 سال عمر تھی محمد بن قاسم تھی، اور یہ جملہ پتہ نہیں کس جذب میں کہا ہوگا، اور ان کے الفاظ یہ ہیں کہ جب غیرت زنگ آلود ہو جائے نا تو پھر یہ تلواریں جنگ کے کام نہیں آتی، پھر یہ تلواریں رقص کے کام آتی ہیں۔ یہ آج کیفیت ہماری ہو گئی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا کہ یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے 9/11 کا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، ہیو نوٹس وغیرہ کی تقسیم ہوگی، پر ہیپس ہے، شاید ہے، یقیناً ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن بہت بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس دھرتی کے اوپر مسلمانوں کی زمین پر غاصبانہ قبضہ، مسلمانوں پر ظلم، مسلمانوں پر تعدی، مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی یہ ہو رہی ہے۔ اور کئی لوگ کہہ رہے ہیں، ایسے اورینٹیلسٹ موجود ہیں اس معاشرے میں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ حماس کو کوئی اکسا رہا ہے، اور عقل کے اندھو انہیں کس نے اکسانا ہے؟ وہ تو نگاہیں ان کی مسلمان حکمرانوں کی طرف ہیں، جو سوئے ہوئے ہیں، جو مرے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں انہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ میدان میں اترے ہیں۔ اور آج صبح میں نے اپنے، جو میرے فجر کے بعد ترجمہ قرآن کی کلاس ہوتی ہے، وہاں میں نے بڑی رو رو کے دعا کروائی ہے کہ میں نے کہا یا اللہ تو ان کی مدد کر، یہ بے کس ہے، یہ بے بس ہیں، یہ مجبور ہیں، ذرا سے ہلے ہیں، تھوڑی سی محنت کی ہے، اللہ نے انہیں کچھ نہ کچھ مدد بھی عطا کی ہے، اور کچھ بدماشوں کا خون بھی بہا ہے، لیکن جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے، ہاسپٹل کے ہاسپٹل تباہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تو عافیت اور رحم کے فیصلے کرا۔ اے اللہ یہ جو تلواریں ہیں یہ انہی کے کام آئے، اور انہی کو ذلیل و رسوا کر دینا ہے۔ مجھے چلتا ہوں میں مشرف سے آگے۔ مشرف نے آواز دی تھی سب سے پہلے، اور لفظ کیا کہے تھے انہوں نے؟ ان کے لفظ یہ تھے کہ ہمیں سب سے پہلے پاکستان کو دیکھنا ہے۔ اور آج کہاں ہے ان کی وہ آواز، کہاں ہے ان کے وہ حالات، کہاں ہے ان کی وہ کہی جو انہوں نے کہی تھی؟ آج دو احتمالات ہیں، یا تو یہ ڈرامہ ہے، یا یہ ڈرامہ بھی نہیں، میلو ڈرامہ، یا یہ ہے، یا یہ بہت بڑی دھرتی کی حقیقت ہے کہ غاصبانہ قبضہ، بے جا ظلم مسلمانوں پر ہو گیا ہے۔
ٹھیک، اور یہ معاملہ کیوں ہوا ہے اس پہ کئی آرگو ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب حماس نے دیکھا کہ کوئی بولنے والا نہیں ہے تو وہ میدان میں اترے ہیں، جو ذمہ داریاں ہماری تھیں۔ مجھے اچانک کھڑے کھڑے ڈاکٹر اسرار صاحب کا جملہ یاد آ گیا، بہت پیارا جملہ انہوں نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، اس تقریر میں غالباً میں بھی موجود تھا، میں حتمی نہیں کہہ سکتا، اغلباً کہہ سکتا ہوں۔ انہوں نے جملہ یہ کہا تھا کہ پاکستان اگست 47 میں بنا ہے، اسرائیل مئی 48 میں مارد وجود میں آیا، 9 ماہ کا ڈفرنس ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کا حوالہ دیا کہ قرآن کہتا ہے اللہ نے کوئی بیماری نہیں بھیجی، اس سے پہلے اس کی شفا بھیجتا ہے۔ اللہ نے یہ بدترین بیماری اس دنیا میں بھیجی اسرائیل کی شکل میں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بھیجا ہے کہ اس کی ریمیڈی پاکستان ہے۔ اور آج ہماری بیوروکریسی، ہمارے حکمران، ہمارے فوجی، ہمارے اور جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے آفیسز میں فوٹو کس کی ہے؟ قائد اعظم کی۔ فوٹو کس کی ہے؟ علامہ اقبال کی۔ اور قائد اعظم کے الفاظ میں سناؤں آپ کو، ان کے الفاظ ہیں، ریکارڈ پہ ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف کوئی مزاحمت کی تو جواب پاکستان سے آئے گا۔ آج پاکستان سویا ہوا ہے۔ سچ بتا ساکی تجھے کیا ہو گیا، جب سحر ہونے لگی تو سو گیا، مہر و ماہ ہے آسماں یہ منتظر، تو جہان رنگ و بو میں کھو گیا۔ بڑا یہ شعر بڑی ربائی میں یہ پڑھتا ہوتا ہوں، سمجھ آ جائیے۔ تو جہان رنگ و بو میں کھو گیا، ہمارے شب و روز میں خدا کی قسم کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ اس قدر لاشیں روز دیکھتے ہیں لیکن کوئی ہلنے کو تیار نہیں ہے۔ اور مشرف کے الفاظ میں نے آپ کو بتا دیے، سب سے پہلے پاکستان، اور انہی کے دور میں کیفیت کیا ہوئی کہ 57,000 پروازوں کی اجازت دی گئی، 15,000 شہید ہوئے ہیں اسی دور پہ۔ یاد رکھیے کیفیت یہ ہے۔ عربوں کا معاملہ کیا ہے؟ ڈر لگتا ہے امریکہ سے۔ یہ پرسوں آپ نے کانفرنس دیکھی ہے جس میں اسرائیل تھا اور ورسز امریکہ کا وزیر خزانہ تھا، اور جو ڈائیلاگ ہوئے ان میں ایک ڈائیلاگ یہ تھا کہ اس نے، امریکی نے کہا جب تک ہم ہیں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یاد رکھیں تمہیں شکست نہیں ہوگی۔ یہ وہ بھول گیا کہ وہ قہار غفار، وہ قدرت والا بھی بیٹھا ہے، وہ تم سے زیادہ زور آور بیٹھا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، انہی کو کرتے ہوئے، دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش۔ اصل مصیبت یہ ہے سمجھا کوئی نہیں، دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، ابھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کو پامر دیے مومن کے بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ کیفیت ہوئی ہے۔ مجھے اب اس بات سے بات یاد آ گئی، صبح میں نے بیان کی تھی اپنے ترجمہ قرآن کی کلاس میں، پارٹیشن ہوئی، پاکستان وجود میں آ گیا۔ نوجوانوں سنو، لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے، ان کا پہلا وزٹ تھا لیاقت علی خان کا امریکہ کا۔ جب امریکہ میں گئے تو ایک پروگرام ہو رہا تھا، اس پروگرام میں سے کسی نے ان کو، پروگرام اختتام پذیر ہوا، انہیں آفر دی گئی، لیاقت علی خان ہمارے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کر لو، آپ نومولود ہیں، ہم آپ کو جوانی بھر دیں گے، آپ کے مسائل کو ختم کر دیں گے، بے شمار مسائل تھے، ہم ان سب کو ختم کر دیں گے، آپ اسرائیل تسلیم کر لیں۔ لکھ لے کاغذ پہ، آب زر سے، آب زر تو نہیں ہے، اپنے خون کی سیاہی سے لکھ لیں۔ نوابزادہ لیاقت علی خان نے کہا تھا، our souls are not for sale۔ ترجمہ کیا ہے؟
ہماری روحیں برائے فروخت نہیں ہے۔ ترجمانی کیا ہے؟ ہمارا ایمان برائے فروخت نہیں ہے۔ ہمارا حالت ہماری یہ نواب زادہ نصر اللہ خان کا، ہماری بیوسی سب میں کیفیت یہ چلتی آ رہی ہے۔ اور قائد اعظم کا جواب آپ کو میں نے سنا دیا تھا۔ 66 کی عرب اسرائیل جنگ تھی، عربوں کو شکست ہوئی، اسرائیل کو فتح مل گئی۔ ٹھیک، اسرائیل نے کہا لوگوں ہوشیار رہنا، اس فتح کے بعد ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ کے سب مستقبل میں آپ کا سب سے بڑا دشمن پاکستان ہوگا۔ اور اسرائیل کے لفظ یہ تھے، اسرائیلی وزیر اعظم کے، کہ ہمیں کو خطرہ ہے تو مسلمانوں سے ہے، اور کون سے مسلمان؟ پاکستان کے مسلمانوں سے خطرہ ہے۔ علامہ اقبال نے پھر کہا ہے مجھ کو کوئی خطر تو اس امت سے ہے، جس کے خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ ان کا حال یہ ہے کہ وہ رات کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر انہیں نہیں پتہ چلتا کب صبح ہوئی ہے، اسی وضو سے وہ پھر فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ کیفیت ہے یہ کا۔ اچانک مجھے یاد آیا 7-8 سال قبل ہم عید الفطر منا رہے تھے، میٹھا کھا رہے تھے، شیر خورما کھا رہے تھے وغیرہ وغیرہ۔ عین اسی لمحے فلسطین کے بچوں کی لاشیں سڑک پہ تڑپ رہی تھی۔ اللہ کی قسم وہ ویڈیو آج بھی موجود ہے، اور اس ویڈیو سے آوازیں آ رہی ہیں، این الجیش پاکستان، اے پاکستان کے فوجیوں کہاں ہو تم، کہاں سو گئے تم، این الپاکستان، کہاں ہے وہ پاکستان۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے ریکارڈ میں موجود ہیں۔ عرب بکے جا رہے ہیں، امریکہ کے ڈر سے خوف زدہ ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی حالت آپ کے سامنے ہے، ڈگڈگی بج رہی ہے نئے الیکشن کی۔ برا نہ منائیے، برا منائے، اچھی بات ہے، ہم میں غیرت جاگے۔ ہم کسی کے حلیف نہیں، کسی کے حریف نہیں۔ ایک شخص کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، دھرتی پہ کتنا خون بہا جا رہا ہے، نہ استقبال حرام ہے، نہ میں کو فتویٰ لگا رہا ہوں۔ میں تو رونا یہ لے رہا ہوں، کسی میں غیرت نہیں جاگی کہ وہ اسے مؤخر کر دیں۔ حالت کیا ہوئی ہے، رب کے عذاب کی گرفت میں ہے، اور ہم الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں، گہما گہمی جاری ہے۔ بڑی پیاری ربائی کہی ہے ریسنٹ پاس نے کسی میں، لگی ہے صدا ایک بار کہ پھر سردار بدلے گا، فرعونی سلطنت کا کردار بدلے گا۔ جس قوم کو اپنے اوپر جبر سہنے کی عادت ہو، وہاں کب کچھ بدلا ہے جو اب بدلے گا۔ حاصل کیا ٹھہرا؟ حاصل یہ ٹھہرا، سمجھ لیجئے، حاصل یہ ٹھہرا، وہ سن لیجئے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اطلاع کر دیجئے، نبی عبادی، میں بڑا غفور الرحیم ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میرا عذاب بڑا سخت ہے، میں عذاب دینے والا ہوں اور میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس آیت کو ایک واقعے میں سمویا گیا ہے، وہ واقعہ سنیں، اور وہ 10 منٹ کا واقعہ ہے، وہاں میری بات تکمیل پہ پہنچے گی۔ اللہ ہمیں اس میں سے ماحصل عطا فرمائے۔ دعا یہ کریں اور دعائیں کرتے جائیں۔ میں جملہ یہ اپنی دعا میں بھی بتاؤں گا، اب بھی بتا رہا ہوں، ہم ان کی اس وقت کوئی مدد نہیں کر رہے، کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم تنہائی میں بیٹھ کے روئیں اللہ کے آگے، یا اللہ رحم کر دے، اپنی خوشیوں کو کم کر دیں۔ میں نے نہیں کہا خوشی ختم کر دیں، میں نے نہیں کہا، خوشیوں کو کم کر دیں۔ جب خوشی آئے تو آپ کے آنسو بہیں، یا اللہ معاف کر دے، پتہ نہیں کس جرم کی سزا ہے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، پتہ نہیں کس جرم کی سزا ہے۔ وہب بن منبع بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بدکار نوجوان تھا، سرکش تھا،
جسے ہر وقت شراب کا اور شباب کا نشہ طاری رہتا تھا، جب شراب آئے گی تو الٹیمیٹلی شباب بھی آئے گی، نشہ طاری رہتا تھا اور خود پر ظلم کرنے میں مصروف رہتا تھا۔ لوگ تنگ آ گئے، الٹیمیٹم دے دیا کہ اگر اب کچھ کوئی کیا تو ہم تجھے شہر بدر کر دیں گے۔ اس نے پھر وہی عمل کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ اسے شہر سے نکال دیا گیا دھکے دے کر، تم اس میں رہنے کے قابل نہیں۔ اب عربی ورشن میں اسے سمویا گیا ہے، وہ سنیں۔ فَأَخْرَجُوهُ مِنْ بَيْنِهِمْ مِنْ سُوءِ فَعَالِهِ، انہوں نے اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے بستی سے نکال باہر کیا۔ اب یہ اکیلا بے عزت ہو کر شہر سے نکلا، ویرانے میں چلا گیا، اس کا اپنا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی غم گسار نہیں۔ اس تنہائی میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا ہے، کیا مانگوں؟ اللہ کی شان، اسے بخار آ گیا، دوائی دینے والا کوئی نہیں، پرسان حال کوئی نہیں، بیماری کی حالت میں موت آ گئی۔ میر درد نے کہا تھا نا، مارا مجھے دیار غیر میں وطن سے دور، رکھ لی میرے خدا نے میری بے کسی کی شرم۔ اس میں موت آ گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ وحی کر رہے ہیں حضرت موسیٰ، سبحان اللہ۔ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَىٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی فرمائی، إِنَّ أَوْلِيَاءَ مِنْ أَوْلِيَاءِ حَضَرَهُ الْمَوْتِ فَاحْذَرُوهُ، اے موسیٰ میرے دوستوں میں سے، میرے یاروں میں سے ایک یار کو موت آ گئی ہے، آپ وہاں حاضری دیں۔ فَاغْسِلُوهُ، اسے غسل کروائیں، غسل کریں اس کا، اور اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ وصلی علیہ وقال لمن کسر سینہ یحضر جنازۃ لا اغفر لهم۔ واہ، کمال کمال لفظ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمایا آپ تشریف لے آئیں، اسے غسل دیں، نماز جنازہ پڑھیں، اور ایک اعلان کر دیں میری طرف سے۔ اللہ حضرت موسیٰ کو کہہ رہے ہیں جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہوں وہ اس کے جنازے میں شرکت کرے، اللہ اسے معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ فنادى موسیٰ علیہ السلام فی بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل میں اعلان فرما دیا۔ فقصر الناس، کثرت سے لوگ اس جنازے میں حاضر ہوئے، جوق در جوق چاہ رہے ہیں۔ جمع غفیر آ گیا۔ فلما حضرہ، جب سب لوگ وہاں پہنچ گئے، عرفوہ، لوگوں نے اسے پہچان لیا۔ وقال ھذا ھو الفاسق، ارے یہ تو وہی بندہ فاسق ہے جسے ہم نے اپنے شہر بدر کیا تھا، الذی اخرجناہ، جس کو ہم نے نکالا تھا اپنے شہر میں اس کی بد عملی کی وجہ سے۔ فتعجب موسیٰ من ذلک، موسیٰ علیہ السلام اس بات پر بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ نتیجتاً پھر وحی آ گئی اللہ کی طرف سے۔ فَوَاللَّهُ إِلَيْهِ، پس اللہ نے حضرت موسیٰ کی طرف پھر وحی کی۔ صدقوا وَهُمْ شُهَدَاء، یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں موسیٰ، یہ جو کہہ رہے ہیں اصل معاملہ کچھ یوں ہے۔ انما لما حضرته الوفاة في هذه الخربہ، جب اس بندے کو موت آنے لگی ویرانی میں، تنہائی میں، اکیلے پن میں، اس بندے نے اللہ سے مناجات کی، اللہ کے آگے رویا، یوں اللہ کے آگے جھک گیا 90 کے اینگل میں، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور ہوں بہت گناہگار، اور در بدر سے دھتکارا ہوا آیا ہوں، یہاں میرا مولا کوئی بھی نہیں۔ اس کے لفظ ہیں جو کوٹ کیے جا رہے ہیں، انما لما حضرت الوفاة فی هذه الخربہ، جب اس بندے کو ویرانے میں موت آنے لگی، نظرا یمینہ و یسرتا، اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، فلم یرحمیما ولا قریبا، اپنے قریب کوئی غم گسار نہیں پایا، کوئی دوا دینے والا نہیں پایا، کوئی دکھوں کا دور کرنے والا نہیں پایا۔ ورائی نفسی غریبا، اس شخص نے اپنے آپ کو پایا غریبی کی حالت میں، بے بسی کی حالت میں۔ یا اللہ اس وقت ہم غریبی کی حالت میں ہیں،
اس وقت مسلمان بے کسی کی حالت میں ہے۔ اے اللہ یہ واقعہ اپنی جگہ تیرے آگے التجا کر رہا ہے، یہ مجمع، یہ چھوٹا سا مجمع، یہ بڑا مجمع، یا اللہ تو رحم کر دے، اس وقت ہم بے بس ہیں، مسلمان بے کس ہے، اللہ تو غیب سے مدد فرما۔ مولا تو وہ ہے جس نے خانہ کعبہ کو کس طریقے سے بچایا، وہ کنکریاں والی بات، تو وہ ہے جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں سے نکالا۔ اے اللہ تو وہ ہے جس نے یوسف کو کنویں میں رزق دیا۔ اے اللہ تو وہ ہے جس نے موسیٰ کو فرعون کے محل میں پالا۔ اے اللہ تو وہ ہے جس نے ایک ہی دریا میں فرعون کو غرق کر دیا، موسیٰ کو بچا لیا۔ اللہ تجھے تیری اس طاقت کا واسطہ ہے، تو ہماری مدد کر، مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ ان تیری طاقتوں کا واسطہ ہے، تو رحم فرما دے۔ آگے لفظ سنیں، فلم یرحمیما ولا قریبا، اس کو کوئی اپنا قریبی غم گسار نہ دیا۔ ورائی نفسہ غریبا، اس نے اپنے آپ کو حالت میں پایا، کس حالت میں پایا؟ پردیسی کی حالت میں پایا، غریبی کی حالت میں پایا۔ وحیدہ ذلیلا، اکیلا پایا اور بے عزت ہے اور ذلت کی حالت میں پایا۔ اللہ بے ذلت میں ہیں ہم، غریبی کی حالت میں ہیں، کمزوری کی حالت میں ہیں ہم، اور اگلا جملہ کیا ہے؟ اللہ بے عملی کی حالت میں بھی ہیں ہم، کلمہ گو۔ لیکن مولا تو کہاں ہے؟ تو آ جا اور ہماری مدد فرما۔ آگے سماعت فرمائے، فرا بصرائلا، اس وقت اس بندے نے میری طرف دیکھا۔ واہ، کوٹ کر رہے ہیں حضرت موسیٰ اس بندے کی بات کہ اس بندے نے اس وقت رب کی طرف دیکھا۔ کیسا؟ وَقَالَ إِلَٰهِ أَبْدَى مِنْ عِبَادِكَ، اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ وہ قرآن کی آیت یاد رکھے کریں، اے اللہ ہم تیرے ہیں، تو عذاب دے دے پھر بھی تیرے، تو معاف کر دے تو پھر بھی تیرے۔ اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ غریب من بلادک، اپنے شہر سے نکالا گیا ہوں۔ لو علمت ان عذابی یزید فی ملکک، اگر مجھے عذاب دینا، لیجیے اب دو جملے ہیں، محسوس ہوتا ہے ان جملوں نے عرش ہلا دیا ہے، بڑے پیارے جملے ہیں، لجاجت ہیوملٹی کی انتہا ہے ان دو جملوں میں۔ لو علمت ان عذابی یزید فی ملکک، اگر مجھے عذاب دینا اللہ تیری حکومت میں اضافہ کرتا ہے، مجھے عذاب دینا اللہ تیری حکومت میں اضافہ کرتا ہے، وَفَوْقَ يَنْقُصُ مِن مَلَكِكَ، اور تیرا مجھے معاف کر دینا اللہ اگر تیری بادشاہت میں کمی لاتا ہے، لم یسألک المغفرۃ، اللہ تو میں تجھ سے کبھی مغفرت کا سوال نہ کرتا۔ اگر مجھے معاف کرنا تیری بادشاہت میں کمی لائے یا مجھے عذاب دینا تیری بادشاہت میں اضافہ کرتا، تو اللہ میں تجھ سے اپنی مغفرت کا کبھی سوال نہ کرتا۔ لیس لی ملجا ولا رجا الا انت، اے اللہ میرا کوئی ملجا نہیں، میرا کوئی ماوا نہیں، میرا کوئی مددگار نہیں۔ یہاں پھر آ جائیں اپنے موضوع کی طرف، یا اللہ ہمارا کوئی ملجا نہیں، ہمارا کوئی ماوا نہیں، ہماری کوئی مدد نہیں، اللہ تو مدد کر، عافیت اور رحم والے معاملات فرما دے۔ وَقَدْ سَمِعْتُ فِي مَا أَنزَلَتْ، اللہ میں نے سنا ہے تیرے قرآن میں یہ آیت بھی ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا غفور الرحیم ہوں، بندوں کو اعلان کر دو، وَأَنِّي عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا عذاب بہت بڑا عذاب ہے اور بڑا دردناک عذاب ہے۔ آگے فرمایا اللہ نے، پھر حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص نے اللہ کے وسیلے سے دعا کی، وَعِزَّتِي لَوْ سَأَلْنِي فِي الْمَزْمِنِ مَنْ أَهْلُ الْأَرْضِ جَمِيعًا لَمَغْفِرَتُهُمْ، مجھے میری عزت کی قسم اگر اس وقت وہ پوری دنیا کے گناہ گاروں کی معافی کا سوال کرتا تو اللہ سب کی بخشش کر دیتا۔ اے اللہ آپ کتنے رحیم ہے، کتنے کریم ہے، ایک بندے کی عاجزی کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور فرمایا ہے موسیٰ
میں غریب کی پناہ گاہ ہوں، و حبیبہ اور اس کا دوست ہوں، و طبیبہ اور اس کا طبیب ہوں، ورحم اے اللہ اس پہ رحمت فرما، اے اللہ ہم پہ بھی رحمت فرما، اور ہمیں اسی طریقے سے مولا اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ بھائیو عزیزو، میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ کیا عجب کہ اللہ اس میں سے کوئی شے ہمیں عطا کر دے اور ہم اپنے ان بھائیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں تنہائی میں سجدہ ریز ہو جائیں، مدد بھی مانگیں، اجتماعی سطح پر بھی تنہائی میں سجدہ ریز ہو جائیں کہ یا اللہ یہ جو ایسا ظلم ہو رہا ہے مولا تو انہیں تباہ کر، انہیں ذلیل و رسوا کر، اے اللہ ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دے، اور مسلمانوں کی مدد کر، ایسی مدد کر جو کسی کی نہ کی گئی ہو۔ اے اللہ عافیت اور رحم کے فیصلے فرما دے، اور ہمیں اے اللہ معاف کر دے، اور ہمیں پہلی نمبر پہ ہمیں معاف کر دے، نمبر 2 پہ اے اللہ ہمیں معاف کرنے والا بھی بنا دے، ثالثاً کیا کہ اللہ ہماری معافی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، تاکہ ہم تیری قربت حاصل کر سکے، اور اگر تیری قربت حاصل ہو گئی تو یہ دکھ دور ہو جائیں گے۔ فی الحال اس وقت کی کیفیت یہ ہے، آخری جو بریکنگ نیوز ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ ہم پر غضبناک ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے غصے ہے۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل عذابک۔ اللہ ہمیں اپنے غصے سے قتل نہ کیجیے، ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ کیجیے، وعافنا قبل ذالک۔ اے اللہ تیرا غضب غصہ آنے لگے اس سے پہلے ہمیں بچا لیجیے، اپنی عافیت میں لے لیجیے، ہر شر اٹھا لے، ہر خیر عطا فرما دے۔ اے اللہ ہر دشمن کو تو پشیمان بھی کر، ذلیل و رسوا بھی کر، نیست و نابود کر۔ جو سب سے بڑا دکھ ہے نا آج کا، وہ پتہ کیا ہے؟ ہم متحد نہیں ہیں، ہم 2 نمبر ہیں، ہمارے اندر نفاق ہے۔ 2 منٹ اور لے رہا ہوں، آخر کے لیے رکھا ہوا تھا۔ ایک شخص، اب اس کی زد بڑی دور پڑتی ہے، ایک شخص اپنے کلہاڑے سے درخت کاٹ رہا تھا، درخت آدھا کٹ گیا۔ کسی نے درخت سے پوچھا تو اتنا طاقتور ہے اور یہ چھوٹا سا کلہاڑا ہے، یہ درخت کیسے کٹ گیا؟ اس نے کہا یہ اس کلہاڑے کے آگے جو لوہا لگا ہوا ہے نا، جس کی زد سے میں کٹ رہا ہوں، اس کے پیچھے اتنی لکڑی کا ڈنڈا ہے، اگر وہ ڈنڈا نہ ہو تو اس لوہے کی کوئی جرت نہیں ہے کہ مجھے کاٹ سکے۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان کے اپنوں میں غدار ہے، ان کے اپنوں میں بے وفا ہے، ان کے اپنوں میں بدعہد ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آج ہم میں سے ہم پہ ظلم کر رہے ہیں۔ یا اللہ انہیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما۔ ہو گیا کس قدر ارزاں مسلمان کا لہو، ہیں دور فلک بھی اور بھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے۔ یا اللہ ہمیں معافی کی توفیق عطا فرما، اور یہ جو کلہاڑے کے مثل ڈنڈا ہے نا، اللہ ان حکمرانوں کو عقل دے، انہیں ہوش کے ناخن دے۔ 2 ٹکے پہ یہ بک رہے ہیں، چند ڈالروں کے عوض یہ بک رہے ہیں، اور مسلمانوں کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں۔ اے اللہ اس سین کو بدل دے۔ تیری رحمت تو بہت بڑی ہے، بعض اوقات دل میں خیال آتا ہے کیا ہونا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، لیکن نہیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت طاقتور ہے۔ اللہ یہ صرف ہمیں دکھا بھی رہا ہے اور آزما بھی رہا ہے۔ اصل حقیقت پتہ کیا ہے؟ احادیث کا حاصل یہ ہے، سمجھ لیجئے کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کل روئے ارضی پر اللہ کا دین نہ آ جائے۔ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اعوذ عزیز و ذل ذلیل، عزت والے کی عزت کے ساتھ اور ذلیل کی تباہی کے ساتھ۔
یا ذلیل ہو کر رہیں گے، چھوٹا ہو کر رہیں گے، جزیہ ادا کریں گے، یا عزت سے اسلام کو قبول کریں گے، یہ آنا ہے۔ لیکن اس وقت اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور بڑی سخت آزمائش ہے، یاد رکھیے۔ یہ بھی احادیث نے ہی بتایا ہے، بڑا خون بہے گا اور بہہ رہا ہے، ایک پرندہ سفر کرے گا، اسے سوائے لاشوں کے زمین پہ کچھ نہیں نظر آئے گا۔ یہ بھی وقت آنا ہے مسلمانوں کے۔ اللہ ہمیں استقامت بھی عطا فرما، اور نفاق ہمیں ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا۔